آج رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمیت بہت سارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ یہی لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ اس بات کو طے نہیں کرتے، لیکن فرماتے ہیں یہی اکثر ہم نے اسی مقام پر لیلۃ القدر کو پایا ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے گزشتہ امتوں کے احوال ذکر فرمائے کہ ایک ہزار سال ان کی عمریں ہوتی تھی، 1500 سال تک وہ زندہ رہتے تھے۔ تو صحابہ کے دلوں میں تجسس پیدا ہوا کہ اگر عمر 1000 سال ہوگی تو نماز بھی تو 1000 سال ہی پڑھیں گے نا، اگر عمر 1500 سال ہوگی تو روزے، عبادتیں، یہ سارے کام بھی تو بڑے زیادہ کرتے ہوں گے۔ تو یہ شوق جب پیدا ہوا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب میں ایک رات دیتا ہوں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو رات ایک ہوگی پر 1000 مہینے سے بہتر ہوگی، 1000 مہینے سے۔ یہ رات اگر کسی کو میسر آ جاتی ہے اور پھر وہ صدق دل کے ساتھ، یعنی توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، احتساب کی نیت سے، گناہوں کی معافی کی نیت سے اگر وہ اس رات کا قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو محبوب کریم علیہ السلام نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دین، شریعت، قرآن، اسلام یہ بحث کرنے نہیں آیا دنیا میں۔ علماء جو بحث کرتے ہیں وہ توضیحات کے لیے، تشریحات کے لیے، تفاسیر کے لیے، وہ ان کا مقام ہے، لیکن ہم جو عوام بحث کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ دین بحث کرنے کے لیے نہیں آیا، دین تو عمل کرنے کے لیے آیا، اس پر عمل کیا جائے گا، عمل کی کوشش کی جائے گی۔ اور قرآن مجید نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی اچھے عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا ضرور ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے۔ جو عمل والے لوگ ہوتے ہیں انہیں اللہ کون سی زندگی دیتا ہے؟ حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ اللہ پاک، صاف ستھری، غلاظتوں سے پاک زندگی دیتا ہے جو بندہ عمل کرتا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں پچھلے گناہ پہ شرمندہ ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرتا ہوں۔ انسان ہے، وعدے کے باوجود بھی کہیں غلطی کر لیتا ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ ساری رات روتا رہا، ہر مسجد سے چیخنے کی آواز آئی، اس نے ساری رات مسجد میں رو کے گزاری، لیکن جھوٹ چھوڑنے کا اس کا ارادہ ہی کوئی نہیں۔ وہ تو کہہ رہا ہے 3 دن کا رمضان رہ گیا ہے، پھر میں نے دیکھ نہیں لینا تمہیں۔ فساد چھوڑنے کا اس کا پروگرام ہی کوئی نہیں۔ وہ تو میاں طے شدہ بات ہے کہ سویرے وہ دکان پہ جائے گا اور صبح جو بیسن بیچے گا نا سموسے اور پکوڑے کے لیے، اس میں بھی ملاوٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو یہ ساری رات توبہ توبہ کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ کھل کے ساری رات اس نے توبہ توبہ کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ رات کو نا گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اچانک رو پڑے حضرت عمر، 62 سال عمر ہے، خلافت کے آخری ایام چل رہے ہیں، تو رو پڑے ایسے ہی گھر میں بلا وجہ ہی۔ آپ کی اہلیہ نے، زوجہ نے بیٹے کو اٹھایا، فرمایا پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے، کہیں کوئی تکلیف تو نہیں، درد تو نہیں، صاحبزادے آئے؟ ابا جی کیا بات ہے؟ فرمایا اماں کو بلاؤ۔ سب لوگ جمع ہو گئے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹھو میرے ارد گرد۔ سب بیٹھ گئے تو فرمانے لگے آج جب میں مسجد سے نکلا تھا تو میرے نبی پاک کے سچے صحابہ، سچے رسول کے سچے صحابہ، حضور کے سچے غلام یہ کہہ رہے تھے کہ عمر بڑا ہی اچھا ہے، عدل والا ہے، انصاف والا ہے۔ تو ابا جی اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے ڈر یہ لگتا ہے کہ باہر تو میں اچھا تھا، کہیں گھر میں تو نہیں کوتاہیاں کرتا رہا۔ میری بات پہ توجہ کرنا، کہیں گھر میں آپ باتیں سن لیں تو شاید جتنی میں کرتا ہوں دوسرا کاری کوئی نہ سکے، لیکن جب عمل کے راستے پہ ہم نکلتے ہیں تو وہ مسدود ہے، وہ بند ہے۔ عمل کس نے کرنا ہے؟ آپ کوئی آیت پڑھیں تو یہاں غلطی نکالنے والے 20 لوگ مل جائیں گے، 20 لوگ، لیکن اس آیت پہ عمل کرنے والے کتنے ملیں گے؟
تو حضرت عمر فاروق رو رہے تھے، کہنے لگے کہیں تمہارے حقوق تو نہیں پامال کرتا رہا؟ تو آپ کی اہلیہ نے جب سنا تو وہ کہنے لگی عمر مجھے تو بڑا پرانا شکوہ ہے، آپ کا جاہ و جلال اتنا تھا میں بات نہیں کر سکی۔ عمر تم نے سارا دن مسجد میں گزار دیا اور ساری رات نقاب اوڑھ کے مدینے کی گلیوں میں گزار دی، میں تو زندگی کی کوئی خوشی دیکھ ہی نہیں سکی۔ چاہ تو میرے اندر بھی تھے نا کہ میرا شوہر کچھ گھڑیاں بیٹھتا، کہیں مجھے لے کے جاتا، تو میں تو کچھ نہیں دیکھا، مجھے بڑا شکوہ ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ بھئی معافی بیوی سے نہیں مانگی جا رہی، معافی اپنی غلطی کی مانگی جا رہی، یہ سمجھ لیں۔ بیوی کے لیے تو خاوند کا بہت بڑا مقام ہے نا، لیکن یہاں غلطی کس بات کی ہے؟ اپنی کمزوری پر غلطی کا اعتراف کر کے معذرت کا سوال کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے معاف کر دے، تو اہلیہ کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی، میری شرط پوری کریں۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمانے لگی قیامت میں جب اللہ آپ کے لیے جنت کا حکم دے گا تو آپ میری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ سفارش کریں گے کہ یا اللہ مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی، میری عزت کی حفاظت کرتی تھی، میرے بستر کو پاک رکھتی تھی، کہیں گے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ رہا، رب نے اگر عمر کو اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنے محبوب کے صدقے جنت دی تو عمر تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ عمل کا رستہ، عمل کا رستہ دیکھیں نا، 2 دفعہ استاد بات کرتا ہے، 2 دفعہ، اور کوئی زیادہ، ایک تو ہے نا کہ ایم اے اور جناب ایم ایڈ اور ایم فل اور پھر پی ایچ ڈی قسم کا استاد، ایک وہ جو میٹرک پی ٹی سی ٹیچر ہے نا، وہ 2 دفعہ اسٹوڈنٹ کو کام کہے تو تیسری دفعہ وہ ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں 2 دفعہ کہا ہے۔ بچے کو آپ 2 دفعہ کہتے ہیں اور اگر تیسری دفعہ کہنا پڑے تو غصہ آتا ہے نہیں آتا؟ بھئی تو نے اتنی دفعہ کہا تو سمجھ نہیں رہا بات کو۔ اور اگر اللہ کریم قرآن مجید میں سینکڑوں دفعہ کہے نماز پڑھو، سینکڑوں دفعہ، اور یہ بہانے کر رہا ہے، یہ بھی پروگرام بنا رہا ہے، پھر کہتا ہے میں بے چین رہتا ہوں، میں بے قرار رہتا ہوں۔ عمل کا رستہ اس کو اختیار کریں، آپ سکون میں رہیں گے۔ بد عمل آدمی اور بے عمل آدمی یہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، ہمیشہ۔ عمل کریں، توبہ کریں تو پھر بدل جائیں، پھر تبدیلی آئے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، جو بدلنے والے تھے وہ بدل گئے، بڑا کچھ کرتے تھے پر پھر وہ لوگ بدل گئے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا دلدادہ تھا عورتوں کا، اور میرا ماحول یہ تھا کہ میں قتل بھی کر لیتا تھا، معاذ اللہ چوری بھی کر لیتا تھا، اور رات میری طبیعت تھی معاذ اللہ نہیں سے نئی عورت کے پاس جانا۔ کہتے ہیں ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا سر اقدس معاذ اللہ کاٹ کے لائے گا نقل کفر، کفر نہ باشد، 100 سرخ اونٹ انعام ملے گا۔ تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بہت سارا انعام حاصل کروں گا۔ قرآن مجید میں نا اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اگر میں رزق میں کشادگی دے دوں، زیادہ پیسے دے دوں، فرمایا باغی ہو جائیں، وہ سرکش ہو جائیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتدال میں رکھتا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہر بندہ دولت کے ہوتے ہوئے نیک ہو سکتا، تو یہ اللہ اگر رکھتا ہے نا اعتدال میں تو شکر کرے اللہ کا، ورنہ تو لوگ عیاشیاں کریں، پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرے۔ تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر تیار کیا اور میں نے بغل میں اس کو چھپایا، اوپر میں نے چادر اوڑھ لی۔ اب مجھے پتا تھا ظہر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے لیے، بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں بھی اس طرف بڑھا، رستے میں نا وہ خاتون جس کے گھر میں نے رات آنا تھا، میں نے دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا کہ تیار رہنا، تیار رہنا، آج میں بڑے پیسے لے کے آؤں گا۔ اسے میں نے یہ کہا اور پھر میں چلا گیا بیت اللہ شریف کا طواف کرنے۔ کہتے ہیں اللہ کے محبوب بھی طواف کر رہے تھے تو میں نے بھی طواف شروع کر دیا۔ ارادہ یہ تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزریں گے تو موقع پا کر میں حضور کے جسم اقدس پر خنجر کھونپ دوں گا اور معاذ اللہ شہید کر دوں گا۔ کہتے ہیں حضور ایک دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، دوسری دفعہ بھی پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، تیسری دفعہ بھی گزرے تو میں ہمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دفعہ گزرے تو فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ ملا، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی، دشمن پر میرا روب طاری ہو جاتا ہے۔
فرماتے ہیں جب چکر پورے ہو گئے تو محبوب کریم نا چھٹے چکر پہ فرمانے لگے فضالہ چکر ایک رہ گیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، ایک پھیرا رہ گیا ہے۔ کہتے ہیں طواف مکمل ہو گیا تو محبوب میرے قریب آئے، فرمایا وہ کام کرتے کیوں نہیں جس کے لیے آئے تھے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا کام، کیسا کام؟ اندر تو چور تھا نا، بانج فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا، اندر چور تھا نا۔ کہتے ہیں حضور نے مجھے کندھے سے پکڑ کے ہلایا، فرمایا کرتے کیوں نہیں؟ جب حضور نے ہلایا تو وہ خنجر بھی پیروں میں گرا اور میں بھی رسول اللہ کے پیروں میں گر گیا۔ میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ کہتے ہیں حضور نے پہلے میرے دل پہ دست مبارک پھیرا، پھر میرے نبی نے مجھے کلمہ پڑھا دیا۔ اب نا مرید ہونے والا کہتا ہے کہ جی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب وہ آہستہ آہستہ کا کیا ترجمہ ہے یہ بالکل سمجھ نہیں آتی۔ بھئی کسی بندے سے 5 لاکھ روپیہ لینا ہے تو اس سے وہ کہتا ہے جی میں آہستہ آہستہ دوں گا، 500 روپیہ دے دیا کروں گا روز کا، تو کہتے ہیں میری رقم خراب ہوتی ہے، پورے دو۔ اور نیکی کی بات جب آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت صاحب دین اتنا سخت نہیں ہے، میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب میں مغربی شاب پڑھنی شروع کر دی ہے میں نے، اب میں تسبیح لے لی ہے، کل میں نے بھی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ یعنی رقم لینی ہو تو وہ آہستہ آہستہ قبول نہیں ہے، لیکن اور مکان کی رجسٹری اگر کرانی ہو تو مالک مکان کہے کہ آہستہ آہستہ کرا لو، کہتے ہیں پیسے پورے دیے، سویرے چل اور بیان دے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں یہ جو ہمارا ماحول تھا نا کر لیں گے ہو جائے گا، یقین کریں لوگ قبروں میں چلے گئے ہیں پر مسجدوں میں نہیں آئے۔ ہر کام سے لوگ ریٹائر ہوئے پر گناہوں سے ریٹائر نہیں ہوئے، آخر تک تباہی اتر گئی لیکن لوگ بدلنے کو تیار نہ ہوئے۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں ابھی میں نے کلمہ پڑھا، ابھی میں واپس آیا، رستے میں وہ بی بی کھڑی تھی، کہتے ہیں میں وہ شخص تھا کہ عورتیں مرتی تھی میرے اوپر اور کسی کی جرت تھی کہ وہ آئیں بائیں شائیں کرے، لیکن فرماتے ہیں میں بی بی کے پاس سے گزر گیا، پہلے تو اس کا خیال تھا رکے گا، لیکن جب میں رکا نہ تو دروازے پہ آئی، اور جب میں گزر گیا تو اس نے آواز دی، لیکن میں نے سنی انسنی کر دی، جب آگے بڑھا تو میرے پیچھے دوڑی۔ فرماتے ہیں مجھے پکڑ کے کہنے لگی فضالہ تجھے کیا ہوا، تو وہی نہیں جو یہاں سے گیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں میں کبھی نہیں رویا تھا، میں کبھی نہیں رویا تھا، اور جب کہا نا تو وہی نہیں، کہتے میں نے سر اٹھایا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے، میں نے کہا میں جو گیا تھا وہ نہیں ہوں، اب تو میں محمد عربی کا غلام بن گیا، اب میں وہ نہیں ہوں، اب نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری نظر میلی ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب نا اسلام کی تعریف ہم نے یہ کی ہے کہ خبردار کوئی ہمارے قریب نہ آئے، ہم کسی کو بات نہیں کرنے دیتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بات نہیں کرنے دیتے۔ پتہ کیا بات ہے، ایک میری یہ تقریر ہوتی ہے ممبر پہ اور ایک میرا عمل ہوتا ہے جب میں سفر کرتا ہوں، جب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں، جب میں دوستوں سے ملتا ہوں، جب ان دونوں باتوں میں تضاد آتا ہے نا، تضاد، تو لوگ تقریر کو جذبات نہیں کہتے، ایک فن بن جاتی ہے تقریر۔ آپ کو پتہ ہے نا وائزین نعت خاں کہتے ہیں میں نے محفل لوٹ لی، پھر لوگ شمار کرتے ہیں کتنے لوگوں نے سبحان اللہ کہی، پھر لوگ شمار کرتے ہیں کہ آج 5 بندے روئے بھی تھے جب میں تقریر کر رہا تھا۔ تو پھر یہ فن ہے، یہ جذبات کا اظہار۔ سمجھ لیں بات کو کہ عمل جب آپ نہیں نہ کرتے عمل، تو آپ خود بڑے بے چین رہتے ہیں کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ کون سا گورکھ دھندا ہے کہ میرا عمل صفر ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پڑھے لکھے آدمی کو تم بے عمل دیکھو تو اس سے دور ہٹ جایا کرو ورنہ تمہیں بھی بے عمل کر دے گا۔ میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے اپنے حضرت صاحب سے پوچھنا، وضاحت کریں گے۔ میں نے حضرت صاحب سے کہا جی عجیب بات کر دی ہے، علم والے بندے کے پاس بیٹھ کے تو علم آتا ہے۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ علم والے بندے کے پاس اگر وہ بے عمل ہو تو بالکل نہ بیٹھنا۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے انہوں نے صحیح کہا ہے۔ اب بات بہت بڑی ہے، پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی، بہرحال کر دیتا ہوں۔ پڑھا لکھا بندہ اگر بے عمل ہو تو اس کے پاس، تو میں نے کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلائل دے گا، وہ بے عملی پر بھی دلیلیں قائم کرے گا کہ یہ وجہ ہے تو اس لیے میں ایسے کر رہا ہوں۔ تو چونکہ وہ بے عمل ہے اور ہے پڑھا لکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہ پل بھر میں بدل جاتے تھے۔
اور اللہ تعالیٰ بھی نا بڑے موقع دیتا ہے ہمیں، بڑے موقع۔ حضور نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے روزے رکھے وہ نئی زندگی کا آغاز کرے، اس لیے کہ اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بیمار ہو گیا، مریض ہو گیا، اور نسائی شریف میں فرمایا کہ 3 دن تک بستر پہ رہا اور اس نے شکوہ نہ کیا اللہ کا، اور جب وہ شفا یاب ہو کے بستر سے اٹھا ہے نا، تب اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اور فرمایا جو حج کرنے گیا، حج کر کے واپس آیا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یوں سمجھے کہ میں آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ بڑے موقع اللہ نے دیے، بڑے موقع، بڑے سارے موقع عطا فرمائے کہ میں تیرے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا، تو بھی تو نئی زندگی کا آغاز کرنا، تو بھی تو شروع کرنا نئے سرے سے، تو بھی تو بدل کے آنا، تو بھی تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا۔ سالوں بیت گئے، ہمیں سالوں بیت گئے، تقریر کرتے، تقریر سنتے، قرآن سنتے، پورا پورا قرآن سنتے، ترجمہ اور تفسیر لوگوں نے پڑھ پڑھ کے بڑا بڑا جگہوں پہ لوگ دلائل دیتے، بات کرتے۔ کب وہ وقت آئے گا جب ہم عمل کریں گے؟ تھوڑا تھوڑا مجھے سفر کرنا پڑتا ہے، دنیا میں گھومتا رہتا ہوں، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی کبھی انوکھی ہو جاتی ہیں۔ میں ایک جگہ پہ تھا تو وہاں 4 5 6 عمرے کے ٹکٹ تھے محفل میں، تو ہمارے آپ کو پتہ ہے نا وہ جو دلیلوں والے لوگ ہیں ان بیچاروں کو بھی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ تو ایک صاحب مجھے کہنے لگا جی عمرے کا ٹکٹ دینا جائز ہے قرآن اندازی کر کے؟ میں نے کہا یار چلو جائز ہی رہنے دو، تیری مہربانی، کہ اب اس پہ بھی اعتراض آ گیا ہے۔ میں نے کہا 100% جائز ہے، کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اندازی تو شروع ہو گئی جو حدیث میں نہیں آئی، عمرے کے ٹکٹ والی ہے جائز، پر نبی پاک نے جس قرآن اندازی کا کہا تھا وہ کب ہوگی؟ حضور نے فرمایا تمہیں پہلی صف کے ثواب کا پتہ چل جائے تم قرآن اندازی کرو، وہ کس دن کرنی ہے، کس مسجد میں ہوتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں تمہیں پتہ چلے اذان کا ثواب کتنا، تم قرآن اندازی کرو۔ کب کرنی ہے؟ کون پڑھے گا اذان؟ کون یہ آگے بڑھ کے کام کرے گا؟ بھئی جو قرآن اندازی حدیث میں ہے وہ کب ہوگی؟ یہ تو قرآن اندازی شروع ہو گئی اور ہو رہی ہے، اب تو لوگ جہیز دینے لگے ہیں قرآن اندازی کر کے، یہ ماحول بن گیا۔ دین عمل کرنے کے لیے آیا ہے، جو حکم میرے نبی پاک کے غلاموں کو ملا انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے، انہوں نے عمل کر کے دکھایا، وہ عمل کے میدان کے لوگ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ روایات مروی نہیں ہیں، اگر ڈھونڈنے نکلو گے تو زیادہ قول نہیں ملیں گے ان کے۔ حضرت عمر فاروق کے زیادہ اقوال، زیادہ ارشادات آپ کو نہیں ملیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کی زیادہ باتیں آپ کو نہیں ملیں گی، ان کا عمل ملے گا، ان کا کردار ملے گا، ان کا لب و لہجہ ملے گا، زندگی گزارنے میں کیا طریقہ اختیار کیا وہ آپ کو ملے گا۔ اب تو وہ لوگ رخصت ہو گئے جن کے عمل سے لوگ زندگی پکڑتے تھے، عمل سے، کردار سے۔ تو عمل کا رستہ کب اختیار کریں گے؟ آگے کب بڑھیں گے؟ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام عمل کرتے تھے، اور جب عمل کرتے تھے پھر اس کا ریزلٹ آتا تھا۔ یاد رکھنا ریزلٹ نیتوں کا آتا ہے، ارادوں کا آتا ہے، عمل کا آتا ہے۔ گفتگو کا ریزلٹ، آپ بڑا اچھا سبق سنا لیں تو پیپر نہ دیں تو پاس ہوں گے کہ فیل؟ آپ تو کہہ رہے تھے وہ مجھے سارا ہی آتا تھا۔ تو عمل آپ کرتے ہیں تو عمل پر نتیجہ ہوتا ہے، عمل پر، عمل پر۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے جو والد تھے نا ان کا نام مبارک تھا، وہ ایک باغ میں رہا کرتے تھے، باغ کی دیکھ بھال کرتے تھے بڑے صاف ستھرے، بڑی ان کی طبیعت میں نکھار تھا۔ آج مسئلہ ہمارے ملک کا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں صرف سیاستدان ہی جو ہے وہ غلط کام نہیں کرتا، یا بہت بڑی انڈسٹری ہو تو وہاں ہی خرابی نہیں ہوتی، بلکہ ریڑھی والے کا بھی اگر ہاتھ پڑ جائے نا تو چھوڑتا وہ بھی کوئی نہیں، الا ماشاءاللہ۔ وہ بھی جو اچھے اچھے آم ہوتے ہیں وہ فرنٹ پہ لگائے ہوتے ہیں، اس نے دکھانے کے لیے اور ہوتے ہیں اور دینے کے لیے اور ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ بھی تو میں نے بیچنے ہیں نا، تو بھئی اگر یہ بھی بیچنے تھے تو اکٹھے لگانے چاہیے تھے، لیکن معیار ہے نا ہمارا، عمل کا رستہ مسدود ہے۔ حضرت مبارک جو تھے وہ مالی کے طور پر غریب آدمی تھے تو کام کاج کرتے تھے۔ تو ایک دن باغ کا مالک آ گیا، اس نے آ کے آپ سے کہا کہ
किन्नों का बाग था, उसने कहा कि लाओ एक, किन्नो ला के दिया तो खट्टा था। उसने कहा ये नहीं ठीक, दूसरी दरख्त से लाओ। दूसरे से लाए तो वो भी खट्टा था, तीसरे से लाए वो भी खट्टा था। कहने लगा बेटे कितने साल हो गए तुम्हें? तो फरमाने लगे 10-12 साल। तो कहने लगे तुम्हें अभी भी नहीं पता किस जगह का किन्नो मीठा है, सारे कड़वे लाए हो? तो आप फरमाने लगे आपने मुझे देखभाल के लिए रखा हुआ है, किन्नो चखने के लिए नहीं रखा। मुझसे कसम उठा लें कभी मैंने चखा भी हो तो, इसलिए कि मेरे जिम्मे और काम। बाग का मालिक कितना खुश हुआ कि उसने आजाद भी कर दिया, अपनी बेटी का निकाह भी कर दिया और वो बाग भी आपको तोहफे में ही दे दिया। इनके घर हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक पैदा हुए। इनके वालिद गिरामी कहते हैं कि एक दिन फिर ऐसा हुआ कि मैंने ना बाग बड़ा सजाया, सवारा, मेहनत करी। बादशाह आ गया। तो बादशाहों को भी कुछ चीजें पसंद आ जाती हैं ना, और हमारे मुल्क में तो ढेर सारे लोग बादशाह हैं, ढेर सारे लोग बादशाह हैं। अगर किसी तगड़े बंदे को किसी गरीब की झोंपड़ी पसंद आ गई फिर उसे देनी ही पड़ेगी। बल्कि ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि चौधरी साहब ने आके कहा है कि मुफ्त देनी है कि पैसे लेकर देनी है, ये यहां तक खबरें। तो बादशाह आ गया, उसने देखा बड़ा सजा संवरा बाग है। उसने हजरत मुबारक से कहा कि मुझे ना जूस बना के पिलाओ किन्नों का। तो हजरत ने उसे ना जूस दिया, उसने पिया तो बड़ा मजा आया। कहने लगा एक गिलास और नहीं देते? तो हजरत और बनाने लगे। तो उसके दिल में ना उससे पहले ख्याल आ गया कि बाग बड़ा शानदार है और फल भी बड़ा मजेदार है, तो कब्जा ना कर लूं, अपना ही ना हो जाए। ये इसको देते हैं थोड़े बहुत पैसे, ये निकल जाएगा, ना भी निकला तो डांट देंगे। इतनी देर में ना हजरत मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह एक गिलास शरबत का और बना के ले आए। बादशाह को दिया ना, तो अब जो गिलास आया तो कड़वा था, कुसैला था, खट्टा था। तो बादशाह के गले को पड़ा तो कहने लगा ये तुमने क्या किया? पहले तो बड़ा मीठा था, बाग वही है तो जायका कैसे बदल गया? तो आप फरमाने लगे वो बादशाह की नीयत बदली है ना, बादशाह की नीयत बदली है तो इसका भी जायका बदल गया है। तो नीयत ना आपकी बदलती। तो और ये हुजूर का फरमान है, फरमाया अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखते। कहा आपकी नीयत बदल गई तो इसका जायका बदल गया। अब बादशाह ने दिल में कहा नहीं यार, बंदा कह तो ठीक ही रहा है, ये तो इसकी मेहनत से अल्लाह ने फल दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हजरत दौड़ के गए तो दूसरा जूस का गिलास बना के लाए। अब दिया तो मीठा था। कहने लगा अब क्या हुआ? फरमाने लगे आपकी नीयत ठीक हो गई है तो रब ने जायका भी ठीक कर दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तो तेरे गुमान के करीब रहता है, तेरे गुमान के। ये मैं बच्चों को ना थोड़े दिन पहले मैं उन्हें कह रहा था, दीन में आगे बढ़ने के लिए कोई सियासत ना करना, कोई चक्कर ना चलाना। मैंने चक्कर चलाने वाले लोग हमेशा पीछे रह जाने वाले देखे। थोड़ा कर लेना पर उतना करना जितना मुखलिस होके हो सके। कोई चक्कर चलाना, किसी खाते में पड़ना, इससे बचना, ना पीछे रह जाओ। मैंने बड़े बड़े तेज लोगों को जिंदगी में जीरो देखा है और बड़े बड़े सादे लोग जिनको 50,000 रुपया गिनना पड़ जाए तो थक जाएं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें दिया है तो बगैर हिसाब किताब ही अता फरमाया है। तो हम ना नियतों के बलबोते पर अमल करें, खाली बातें ना करें। आपका जो अमल होगा वो आसानी कर देगा। हजरत हबीब अजमी बड़े मालदार थे। दुनिया में ढेर सारा फसाद मालदारों की वजह से होता है। ये जो शादियां महंगी हुई हैं ना, ये अभी थोड़ा अरसा पहले की बात है कि शादी मैरिज हाल में करने का किसी देहाती को कहते थे तो वो कहता था कि मैंने नहीं मैरिज हाल में करनी, ती करो थोड़ी दिए। अब क्या हुआ है? कोई मना करता है? बल्कि जो बड़े दूर दराज देहात है उनमें भी मैरिज हाल बन गए। ये अमीर कुछ कबाहतें ऐसी पैदा करते हैं कि गरीबों के लिए भी मुश्किल हो जाती है। ये कुछ ऐसे मामलात लाते हैं मैदान में कि फिर आम लोगों के लिए उसमें मुश्किलात होती हैं, चूंकि वो रिवाज बन जाता है मुआशरे का। पैसे वाला आदमी उस रिवाज को लाता है मैदान में, उससे खराबी होती है। और फिर मेरे गरीब का ये हाल है कि अमीर को रस्म छोड़ दे तो छोड़ दे, गरीब को कर्जा उठाना पड़े, छोड़नी कोई शय नहीं उसने, जो मर्जी हो जाए, इसने कोई चीज पीछे नहीं होने देनी। हजरत हबीब अजमी बड़े मालदार थे तो वो कारोबार करके, मालदार लोग जो होते हैं ना ये तो कहते हैं पैसे को पैसा, है ना, कितना मशहूर है जुमला, पैसे को पैसा। तो ये फिर मार्केट में पैसा फेंकते हैं तो ये पैसा खींचने के लिए पैसा
फेंकते हैं, फिर एक दूसरे को कहते हैं तेरी वजह से महंगाई हुई है, तेरी वजह से महंगाई हुई। हालांकि महंगाई किसी की वजह से भी होती किसके लिए? गरीब के लिए। मतलब पेट्रोल महंगा हुआ तो किराया बढ़ गया बस का, लेकिन पेट्रोल सस्ता हुआ तो कभी किराया भी सस्ता हुआ है? उसने उधर ही रहना है। तो महंगाई किस बेचारे के लिए हुई? गरीब के लिए, जिसने घर जाना है ना, इसने घर जाना है। अभी हमारे एक बच्चे ने जाना था तो सफर लंबा था, तो कह रहा था 1000 रुपया मेरे पास है पर किराया 1500 लगता है। अभी भी लोग हिसाब करते हैं और फिर सोचते हैं कि रास्ते में शय कोई नहीं खानी, इसलिए कि फिर किराया कहाँ से दूंगा, मैनेज करके रखते हैं। ये खिदमत होती है ना उलमा की, हुफाज की। तो मुझे पता है, मैं इस कबीले का आदमी हूँ, मुझे पता है कि ये कैसे हिसाब करके रखते हैं कि अब इतने आए हैं तो इसमें से यहाँ जिसके पास हैं ही बड़े लिमिटेड से, तो बेचारा पहले से सोच के बैठा होता है। मुझे पता है जिनके पास फिर बेहिसाब होता है वो फिर मार्केट में फेंकते हैं तो खींचते हैं, जुल्म करते हैं। हजरत बीबी अजमी कहते हैं जब माल दिया अल्लाह ने तो मैंने सूद का काम शुरू कर दिया। अब सूद वालों के पास भी बड़ी दलीलें हैं, इंश्योरेंस वालों ने भी फतवे रखे हुए हैं, वो आगे फतवा दिखाते हैं, वो कहते हैं जनाब फतवा। तो मैंने कहा कि फतवा मार्केट में मेरी तरह के मौलवी हैं मियाँ, अब कैसी बात करते हो, फतवा तो मिल ही जाता है। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम का वो फरमान ज़हन में रखना कि हुजूर ने फरमाया एक हलाल है तो एक हराम है, एक में शक है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुमने शक वाली चीज़ से भी बचना है। इसमें मशकूक हो गया ना कि पता नहीं, अब देखें ना उलमा का यहाँ इख्तलाफ है। जो जायज़ कहते हैं काबिल एहतराम है, लेकिन जो नाजायज़ कहते हैं उनके भी तकवे में कोई शक, तो शक आ गया ना इस बात में। तो हुजूर ने फरमाया तुम शक वाली चीज़ से भी बचो। हजरत अबीब अजमी कहते हैं मैं सूद का धंधा करता था, बड़ा सूद लाता था, बड़ा सूद, और ये सूद जिस पे चढ़ जाता है उस पे उतरता नहीं। पाकिस्तान का भी बुनियादी मसला ये है कि सूद इतनी बड़ी नहुसत है कि ये अल्लाह रसूल से जंग है, क्योंकि बहुत ज्यादा सूद हम देते हैं। इसलिए मैं तो आपको पता है जो कोई बुरा काम करे उसको बुरा कहना चाहिए। हुकूमती लेवल पर तनकीद इसलिए अच्छी होती है कि लोगों तक जब पहुंचती है तो फायदा देती है, लेकिन जो बंदा अच्छा काम करे उसकी अच्छाई को भी बयान। हजरत अबीबी अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे कि सूद का कारोबार मैंने शुरू कर दिया और बड़ा वसी था मेरा काम सूद का। मैं सूद लेता था, सूद पे गुजारा होता था। मेरी बीवी मुझे समझाती थी कि ये सूद है, ये हराम है, ये गलत है, से बचो। कहते हैं वो कई दफा मुझे कहती तो मैं डांट देता। एक दिन ना मैं सूद के पैसे लेके ना आ रहा घर, उसका मैंने गोश्त खरीदा, बीवी को दिया खाना पकाने के लिए, तो उसने हंडिया चूल्हे पे रखी। कहते उसने जरा उसके अंदर चमचा जो चलाया हंडिया में, तो वो लाया मैं गोश्त था पर सारे का सारा खून बन गया, खून बन गया सारे का सारा। अल्लाह अकबर। कहते हो मेरी बीवी चीखें मारने लगी और ला के मेरे आगे रखा, कहने लगे ये तेरे सूद के पैसे खून बन गए, आ तुझे भी पिलाऊं और तेरे बच्चों को भी। वो कहते हैं ना कुछ लोग के घर के कोने से चीखने की आवाज आती है तो सारे पीर बुलाए या फर्क कोई नहीं पड़ता। तो मैं कहता हूं फिर गौर कर लो, शायद उस कोने में किसी यतीम के पैसे लग गए हों, किसी बेवा की आहें हों। अगर इस रकम की कोई घर बन जाए ना तो फिर सारी दुनिया के पीर जमा करो तो चीखने की आवाजें बंद नहीं हुआ करती। हजरत अबीबी अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे कि वो जब बन गया ना खून, तो अब मेरे अंदर ना चोट लगी कि यार अगर दुनिया में अल्लाह ताला मुझे नज़ारे दिखा रहा है तो आखिरत में मेरा क्या बने। कहते मैं दर्द के साथ बाहर निकला। बच्चे गली में खेल रहे थे, जब उनके करीब से गुजरने लगा ना, तो हम तो कहते हैं ना लोग हसद में बात करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुछ शरीर लोग होते हैं जो हसद में बात करते हैं, पर देखना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। अंतुम शुहदा अल्लाह फिल अर्द, हुजूर ने फरमाया तुम जमीन पर अल्लाह के गवाह हो। मोमिन जो तुम्हारे बारे में कहे कान लगा के सुनो। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, किन लफ्जों से याद करते हैं, जिन लफ्जों से लोग दुनिया में याद करते हैं मरने के बाद भी उन्हीं लफ्जों से याद करेंगे, उन्हीं लफ्जों से। कोई तुम्हारे लिए हाथ उठा के दुआ नहीं करेगा। हाँ, अगर तुमने खैर की होगी तो फिर लोग गलियों से निकल निकल के आएंगे, फिर लोग रोएंगे कि बंदा बड़ा था। तो हबीब अजमी कहते मैं बाहर निकला तो बच्चे खेल रहे थे, तो एक बच्चा उनमें से कहने लगा पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा सूदखोर है। छोटा बच्चा
ایسا نہ ہو کہ اس کے پیروں سے مٹی اڑے اور ہمارے کپڑوں پہ پڑ جائے تو ہمیں بھی نحوست ملے. چھوڑو سودیا ہے. کہتے ہیں میرے دل پہ اور چوٹ لگی. میں نے کہا یا اللہ تیری چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرتی. یہ بچے تک کہتے ہیں کہ میں اس طرح کا ہوں. بچے فرمانے لگے. میں وہاں سے سیدھا حضرت حسن بصری کے پاس گیا. میں نے کہا حضور مجھے توبہ کرا دیں. یہ پتہ ہے اللہ والوں کے پاس لوگ کیوں جا کے توبہ کرتے تھے, مرید ہوتے تھے؟ اس لیے کہ توبہ پہ قائم رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو ہمیں توبہ پہ قائم رکھے, جو روز ہمیں نصیحت کرے. دیکھیں نا, ہمارے سینئر ہوتے ہیں ہر فیلڈ میں. اگر کہیں ہم الجھ جاتے ہیں تو اپنے سینئر سے بات کرتے ہیں. تقوی کے پرہیزگاری کے راستے میں بھی ہمارا کوئی سینئر ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمیں بتائے کہ پرہیز کہاں کرنی ہے, دوائی کیسے کھانی ہے اور آگے کیسے بڑھنا ہے. فرمانے لگے میں حضرت حسن بصری کے پاس گیا, توبہ کی, معافی مانگی, گڑ گڑایا, بڑا رویا. تو خواجہ حسن بصری نے مجھے توبہ کرائی. میں نے پکا ارادہ کیا کہ مر جاؤں گا پر حرام کا پیسہ نہیں کھاؤں گا. مر جاؤں گا, حرام کا لقمہ نہیں کھاؤں گا. ویسے بھی ہم زیادہ کھا نہیں سکتے, یہ وارثوں کا مال ہوتا ہے, ہمارا تھوڑی ہوتا ہے. ہم کسی کے مال کے محافظ بنے رہتے ہیں اور کھائے گا کوئی اور حساب دے گا. اور جہاں تک بچوں کا معاملہ ہے نا, بچے اچھے ہوں نا تو پیسے بانی جاتے ہیں, اور بچے نالائق نکل آئیں تو جو ہوں وہ بھی اجڑ جاتے ہیں. تو اس لیے محنت تربیت پر ہونی چاہیے, نہ کہ بینک بیلنس پر ہونی چاہیے. حضرت حبیب اجمی کہتا ہے واپس آیا سچی توبہ کر کے, ایک لقمہ حرام نہیں کبھی لوں گا. ابھی وہ بچے وہیں کھیل رہے تھے جن کے پاس سے میں گزر کے گیا تھا. کہتے ہیں واپس آیا تو وہیں کھڑے تھے. انہی بچوں میں سے وہی بچہ دوبارہ بولا, کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ, اللہ کا ولی آ رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں سے گرد اڑے, اس کے کپڑوں پہ پڑے اور ہم بے ادب لکھ دیے جائیں. کہتے ہیں میں نے چلتے چلتے چیخ ماری کہ اے اللہ, ابھی تو میں آج بدلا ہوں, آج میں بدلا ہوں تو تو نے میرے حق میں ساری گواہیاں بھی بدل دی ہیں, تو نے سارا نظام بدل کے رکھ دیا ہے. تبدیلی اپنے اندر لائیں, روح کے اندر لائیں, مزاج کے اندر لائیں. یہ شب قدر کی رات ہے, توبہ اور استغفار کریں لیکن بدلنے کے ارادے سے, چھوڑنے کے ارادے سے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جب ذی الحج کی آخری رات ہوتی تو فرماتے صبح سال بدل رہا ہے تو ہمیں بھی بدل جانا چاہیے. لوگ پوچھتے حضور کیا بدلیں؟ فرمایا جو ایک سپارہ پڑھتا تھا 2 کر دے, اور فرمایا جو اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتا تھا وہ باتیں کم کر دے. آج نہ کچھ بدلنے کا پروگرام بنائیں, اپنے رب کریم کے ساتھ دل ہی دل میں وعدے کریں کہ کچھ عادتیں ہم چھوڑیں گے. یہ غلط بات ہے کہ عادتیں چھوٹا نہیں کرتی. حضور عادتیں تو بدلنے آئے ہیں دنیا میں, عادتیں بدل جایا کرتی. اپنے آپ کو بدلیں اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں, پھر خدا کے رزلٹ کا انتظار کریں, پھر دیکھیں اللہ کس طرح کے فیصلے فرماتا ہے. آپ ارادہ کریں, آپ پروگرام بنائیں, آپ ذہن اپنا بنائیں کہ میں نے نہ اب کچھ بدل جانا ہے, اب میں نے اندر کچھ اپنے تبدیلی پیدا کرنی ہے. نکل آئیں. 2-3 گزارشات جاتے جاتے آپ سے عرض کروں. ایک تو زندگی میں کچھ کام ایسے کریں کہ جن کاموں کا مجھے پتا ہو یا میرے رب کو پتا ہو, کسی انسان کو خبر نہ ہو. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ دین کا کوئی کام بھی زندگی میں کریں نا تو اپنے اوپر مشقت کریں کہ وہ کام میں نے ریاکاری کے طور پہ نہیں کرنا, وہ دکھلاوے کے طور پہ نہیں کرنا. دینی معاملات کے اندر, دینی کاموں کے اندر, یعنی پہلے آپ اپنے آپ کو مطمئن کریں کہ واقعی آپ فی سبیل اللہ وہ کام کر رہے ہیں. اب یہ جو رسم ہے نا بے تحاشا, کچھ چیزیں بوجھ بننے لگ گئی ہیں, بوجھ. طبیعت محسوس کرتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, مطلب ہم یہاں بھی ہم وہ کام کریں گے سیکھ کے, سن کے, تیار کر کے. باہر آئیں تھوڑا. حضرت ابو مرتعش ایک درویش گزرے, وہ کہتے ہیں میری حج کی تیاری تھی, میں گھر میں بیٹھا تھا, بالکل تیار تھا, کل پرسوں جانا تھا, تو میری اماں نے پانی مانگا, بیٹا پانی دینا. رسالہ کشیریہ میں اس کو لکھا ہے. کہتے ہیں اماں جی نے کہا پانی لاؤ, تو میں نے نا چھوٹے بھائی سے کہا اماں جی کو پانی دینا. اماں جی نے مجھ سے پانی مانگا ہے.
یہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں ان کو بھی اماں کی خدمت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ وہ جو انڈسٹری کا مالک ہے 2 کروڑ روپیہ وہ نرس رکھ دے اماں کو کہ خود اماں کو روٹی کھلائے؟ وہ کہتا میں کر تو رہا ہوں، میں ہی تو تنخواہ دیتا ہوں، بی بی جو رکھی ہوئی ہے۔ کس کو خدمت کرنی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب کو، انجینئر صاحب کو؟ نبی وقت بھی ہونا، نبی وقت بھی اور ولی وقت بھی، تو ماں اس کے لیے بھی قابل تعظیم ہوتی ہے۔ آپ بات کو سمجھے؟ نبی کریم علیہ السلام تو اپنی رضائی ماں آتی تھی تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضور نے کہا یہ تعظیم کا موقع ہے۔ حضرت ابو مرتعش کہتے ہیں اماں نے پانی مانگا، کل میں نے حج پہ جانا تھا، چھوٹے بھائی سے کہا ذرا اماں کو پانی دینا، چونکہ میں تو پیر صاحب ہوں، میں تو علامہ صاحب ہوں، 25-30 آدمی ابھی گلی میں کھڑے ہیں مجھے ملنے والے، پتر تو پانی لا دے، پانی کی بات ہی ہے نا۔ کہتے فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ سینکڑوں میل کا سفر حج کا پیدل کرنا ہے، اس کے لیے تیرا نفس تیار ہے، اور یہاں سے اٹھ کے وہاں مٹکے سے پانی ڈالنے جانا ہے اماں کے لیے، اس کے لیے ذہن تیار نہیں۔ فرماتے ہیں پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ یہ تو حج کرنے جا رہا ہے نا، اس میں لوگ تجھے حاجی کہیں گے، اور واپسی پہ تیرے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالیں گے، لیکن اماں کو پانی پلانے پر تو کوئی بندہ انعام نہیں دے گا، کوئی شور نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ ابھی میں حج کے لیے نفسیاتی طور پر تو تیار ہوں پر دلی طور پر تیار نہیں ہوں۔ کہتے ہیں میں نے حج کا ارادہ چھوڑ دیا۔ میری اماں کہنے لگی بیٹے جاتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا اماں پہلے تیرے تک پہنچ لو پھر بیت اللہ شریف تک بھی پہنچ جاؤں۔ تو دینی کام زندگی میں کوئی بھی کرے نا مخلص ہو کے کریں، نکل آئیں تسنن سے، بس کریں۔ یار مطلب سب کے سامنے اداکاری تو اللہ رسول کے سامنے بھی اداکاری چھوڑ دے یار۔ مطلب ویسے بھی میں کہتا ہوں اداکاری کرتے بندہ تھک جاتا ہے، اداکاری کرتے کرتے نا بندہ وہ لمبی نہیں چلتی۔ تو آپ نارمل زندگی میں اللہ رسول کے ساتھ رہیں گے تو وہ آپ کے لیے بہتری ہوگی، آسانی ہوگی آپ کے لیے۔ میں شب برات کی محفل کے بڑے پوسٹر نہیں بنواتا، شب قدر کے بھی نہیں بنواتا، اگر کبھی بنتے ہیں تو دوست کوئی بنا کے لگا دیتا ہے، بڑا مختصر سا پیغام، وہ بھی شاید آج کیوں بلا۔ میں دوستوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس کو تنہائی میں شب قدر میں مزہ آتا ہے نا اللہ اللہ کرنے کا، وہ تنہائی میں کرے، لیکن زیادہ تر لوگ کر نہیں پاتے، اس لیے ہم محفل کو سجاتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسا مقصد نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں، خدا را کچھ تھوڑا سا اخلاص للہیت پیدا کریں طبیعت میں، اور کبھی بھی دین کے معاملے میں کسی جگہ بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس میں رکاوٹ ہو، آزمائش ہو۔ ابھی کی بات بتاتا ہوں، میں نے ہمارے جو تراویح کے حافظ صاحب ہیں ان کی خدمت کی، ابھی ہم نے، مجھے ایک سنگی کہنے لگے آپ نے بتایا نہیں کیا دیا ہے۔ میں نے کہا میرے خیال میں بتانے کے لائق ہوتے تو شاید بتاتا، اب آپ کسی کو 2-4 ہزار دے کے اس کا اعلان کریں گے تو یہ کچھ چیزیں ہیں نہیں اعلان کرنے والی۔ پھر یہ کہ وہ میں دیکھتا رہتا ہوں نا جی، تصویریں پہنچتی رہتی ہیں کہ جو 500 دے رہا ہے وہ بھی فوٹو کھنچوا رہا ہے، جو سوٹ دے رہا ہے وہ بھی فوٹو کھنچوا رہا ہے۔ تو جو ایک جگہ پہ میں کھانے کے لیے بیٹھا تھا ٹیبل پہ، تو انہوں نے پہلے نا برتن اٹھا کے تو چاولوں کی فوٹو کھینچی، پھر قورمے کی کھینچی، پھر ساری چیزوں کی۔ تو میں نے کہا کہ یار پہلے ہمیں پوچھ لو ہم نے کیا کیا کھانا ہے، جو کھائیں گے اس کی فوٹو کھینچ لینا۔ اب تم ہماری فوٹو کے ساتھ قورمہ فٹ کرو گے تو لوگ تو کہیں گے نا مولانا کھا کے گئے، تو میں نے پتہ نہیں کھانا ہے نہیں کھانا۔ تو آپ ڈریں اللہ تعالیٰ سے، ہر بات میں تھوڑی یہ مطلب تسنع آئے گی، ہر بات کے اندر تھوڑا یہ معاملہ رہے گا۔ تو تیسری گزارش جو بڑی ضروری اور بڑی اہم ہے، دنیا میں جو چیز اس وقت سب سے زیادہ پریشانی کا شکار ہے وہ دینی اقدار ہیں۔ ہر شعبے میں تیزی سے کام ہو رہا ہے، تیزی سے، اور دینی اقدار کو لوگ پیچھے کرتے جا رہے ہیں۔ کئی بہانے ہیں لوگوں کے پاس، کہتے ہیں مولوی لڑتے بڑا ہے تو ہم کدھر جائیں؟ تو میں کہتا ہوں کون سا مولوی کہتا ہے شراب پیو؟ کہا ہے کبھی کسی مولوی نے؟ وہ کوئی بھی ہو، کسی نے کہا ہے کہ رشتہ داروں کے تعلقات خراب کر لو، کسی نے کبھی کہا ہے کہ ڈاکے مارو؟ تو آپ کیا بات کرتے ہیں صاحب؟ کون سا مولوی کہہ رہا ہے کہ چوریاں کرو؟ تو دینی اقدار اور چیز کا نام ہے، اصول میں اختلافات ہیں، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، وہ رہیں گے، چلے آ رہے ہیں، لیکن آپ دینی اقدار کا خیال کریں۔ اب نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے دو۔
اصل بات یہ غریبوں کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مسجد وہ جگہ ہے جہاں سے غریبوں کی آواز بلند ہوتی ہے۔ سویرے تجربہ کرنا، سویرے کسی مسجد میں افطاری کے وقت پہنچنا، لائنوں میں لگ کے لوگ افطاری کر رہے ہوں گے اور سینکڑوں لوگ روٹی کھا رہے ہوں گے اور ان میں امیر کوئی بھی نہیں ہوگا، سارے ماڑے لوگ ہوں گے۔ تو مسجد ہی تو ہے، جب بنتی ہے تو غریب کی بات ہوتی ہے، غریب کو روٹی ملتی ہے۔ یہ مدارس کے اندر سیٹھوں کے بچے پڑھنے آتے ہیں، تو یہ کفالت خانہ نہیں سمجھتے آپ تو لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں، بھکاری۔ مجھے پتہ ہے کہ بہت بڑے ہاسپٹل میں جو صدقات اور زکوٰۃ کے نام پہ بنا ہے، وہاں بھی اگر آپ نے علاج کرانا ہے تو آپ کو پہلے رسوا ہونا پڑتا ہے۔ ناراض نہ ہونا، میں بتا رہا ہوں رسوا ہونا پڑتا ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جاؤ جا کے اپنے علاقے سے لکھوا کے لاؤ کہ ہم نے زکوٰۃ میں سے علاج کرانا ہے۔ لکھوانا پڑتا ہے کہ نہیں لکھوانا پڑتا؟ یعنی جو ہسپتال بنا ہی صدقات اور زکوٰۃ پہ ہے، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، لیکن وہ کہتے ہیں جاؤ 4 آدمیوں سے لکھوا کے لاؤ۔ پہلے آپ نے لکھوانا ہے، پھر آپ نے تصدیق کرانی ہے، پھر پاپڑ بیلنے۔ تو کتنے لوگوں کے سامنے پردہ کھلا کے زکوٰۃ کے ساتھ آپ یہ کرا رہے ہیں؟ اور اصول کیا ہے؟ صدر الشریعہ فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ ہے میرے بھائی کو زکوٰۃ لگتی ہے تو بتا نا زکوٰۃ ہے، اسے کہا یہ عیدی ہے، بچوں کے کپڑے لے لینا، اسے بتا نا، پڑھیے بارے شریعت، بتا نا، اسے کہہ کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے، اسے کہہ ہی نا۔ اسلام اتنی پردہ داری، یہ جو ہمارے مدارس ہیں نا، میں بڑی ذمہ داری سے، یہ مجھ سے پہلے ایک دوست نے پوچھا، پھر 2 4 5 لوگوں نے پوچھ لی یہ بات، تو میں نے کہا کہ نبی پاک کو یتیموں غریبوں کا بڑا خیال تھا، پر حضور نے تو مدینے آ کے سب سے پہلے مسجد ہی بنائی ہے، حضور نے باقی سارے کام بعد میں کی۔ تو یہ اب نیا پراپیگنڈا ہے، دینی اقدار میں تھوڑا تھوڑا نا اپنا حصہ ڈالیں۔ کس طرح بھلا؟ کس طرح؟ جب بہت سارے لوگ دین کے مخالف بات کر رہے ہوں تو آپ ایک آواز صرف بلند کر دیں کہ نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، دین کل بھی قابل عمل تھا، آج بھی قابل عمل ہے، قیامت تک قابل عمل رہے گا۔ آپ اپنا حصہ ڈالیں، چندے دینے وہ باقی معاملات بڑے بات کے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین کے نمائندے بنیں۔ اب نا 50 لوگ دین مخالف بات کر رہے ہوتے ہیں، پر ایک بھی اٹھ کے کہتا نہیں کہ یار یہ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے، یہ بات غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، وہ آپ کسی میدان میں بھی ہیں، کسی چوک پہ بیٹھے، سوشل میڈیا پہ بیٹھے، کہیں بھی بیٹھے، آپ اپنے دین کے نمائندے بنیں۔ اس تیزی کے ساتھ لبرل لوگ دین کو بدنام کرتے ہیں، اس تیزی کے ساتھ نظام کو چلاتے ہیں، اتنی خرابی پیدا کرتے ہیں کہ آنے والی نسل دین بیزار ہوتی جا رہی ہے، دین بیزار، یعنی بچے خوف کھاتے ہیں مسجد کے، مدرسے کے، مولوی کے نام سے خوف کھاتے ہیں۔ اور خدا کے بندو، جس بندے نے پاکستان بنایا تھا نا، خواب دیکھا تھا، وہ بندہ اس دور میں پی ایچ ڈی تھا جب پی ایچ ڈی بندے چراغ لے کے نہیں ملتے تھے۔ اقبال نے اس زمانے میں پی ایچ ڈی کی جب پی ایچ ڈی پتہ نہیں شاید خال خال ہوتی تھی۔ وہ ڈاکٹر بھی تھے، وہ شاعر بھی تھے، فلسفی بھی تھے، ادیب بھی تھے، بہت بڑے منطقی تھے اقبال اور ردیف قافیہ۔ مجھے تھوڑی سی دلچسپی ہے شاعری سے، پر میں تنگ رہ جاتا ہوں جب اقبال کو پڑھتا ہوں کہ پتہ نہیں لفظ اس بندے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے تھے استعمال کر، لیکن اس بندے نے علامہ کہلانا پسند کیا۔ اسے کوئی علامہ کہتا تھا تو اقبال راضی ہوتے تھے، فرماتے تھے جب کہ مجھے علامہ کہتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں مصطفیٰ کے دین سے جڑا ہوں۔ وہ پسند کرتے تھے یہ بات کہنا، پسند کیا اس شخص نے یہ، آپ سمجھے، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، یہ پسند کیا اس بندے نے یہ بات کہنا، اس نے پسند کیا اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہنا۔ آپ سمجھے نہ جہاں میں کہیں بھی اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، کہنے لگے میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز ہوں۔ تو اس لیے دین کے آپ محافظ بنے، اور میرے سے زیادہ آپ کی آواز بلند ہوگی۔ جب ایک اسٹوڈنٹ پینٹ شرٹ پہن کے دین کی بات کرے گا تو لوگ کہیں گے نہیں رمق ہے، اس کو یہ کہہ کے بند نہیں کریں گے تو مولوی ہے تیری۔ تو میں آج شب قدر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں منت کرتا ہوں، اب نہ بڑی تباہی ہو گئی ہے، میری نسل کے آنے والے بچے دین بیزار ہو گئے، وہ ڈرتے ہیں، شب قدر کی راتوں میں مسجدوں میں نہیں آتے، شب برات کی راتوں میں مسجدوں میں نہیں آتے۔ ایک تیزی سے جال پھینکا گیا ہے اور کافر اس میں کامیاب ہے۔ خدا را واپس لوٹو، اپنے دین کے نمائندے بنو۔ اقبال کہا کرتے تھے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان۔
میں اسی لیے نمازی. کہنے لگے یا رسول اللہ میں مسلمان بھی اس لیے ہوں کہ میں دین کی بات کروں گا، اور نماز بھی اس لیے پڑھتا ہوں کہ تیرے دین کا جھنڈا بلند ہوگا. پر دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے تے آکھے میں کتھوں لبا عمر بہادر جڑا مینوں سینے لاوے. بڑی قسم پرسی ہے. دین کے نمائندے بنو، دین کی ذمہ داریوں پر آپ اپنا کردار ادا کرو، یہ بڑا ضروری ہے. تھوڑی منصوبہ بندی دین کے لیے بھی کرو. اگر پروفیسروں میں، ڈاکٹروں میں، انجینئر لوگوں میں، سیاستدانوں میں آپ کو اچھے لوگ مل جاتے ہیں اور آپ دل و جان سے ان پہ قربان ہونے لگتے ہو، تو کوئی دیندار بھی تلاش کاری لو، انشاءاللہ بڑے بڑے اچھے لوگ مل جائیں گے، اور اللہ کے فضل سے مل جائیں گے، اللہ کے کرم سے مل جائیں گے. اور یہ وہ والا کھیت ہے جو اکثر سرسبز و شاداب ہی رہتا ہے، اکثر سرسبز و شاداب ہی رہتا ہے، اکثر اس کے اندر خوبصورتی اور پھل پھول اور پودے لگے رہتے ہیں. جو میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے قبول فرمائے. جہاں ہم بھول گئے میری دعا ہے اللہ ہم سے درگزر فرمائے. خیر کی بات کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مجھے زندگی میں ایسے مجبور لوگ بھی ملے ہیں جو کہتے ہیں پیر صاحب کوئی دعا کر دو، سارا کچھ ہے، میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا. آپ یقین کرو ترس آتا ہے. اس کو یہ بھی ایک سزا ہے کہ رب سب کچھ دے اور سجدے کی توفیق نہ دے. یہ معمولی سزا، سب کچھ لے لے جا تجھے دیا میرے گھر نہ آنا. اللہ کے بندو اپنے تزکیہ پر توجہ دیں، اپنی شخصیت کے نکھار پر. اگر اخلاق میں، کردار میں، لب و لہجے میں، اٹھنے بیٹھنے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو رنگ برنگی ٹوپیاں پہننا، رنگ برنگے کمکمے لگا لینا، رنگ برنگی ادائیں اپنا لینا اور خوب بخوب محفلیں اور جلسے کر لینا، اس سے انداز نہیں بدلیں گے جب تک ہم وہ انداز اور اعتبار تبدیل نہیں کرتے. حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تقریریں کیوں نہیں کرتے؟ آپ فرمانے لگے جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا اس نے ہماری تقریر سے کیا سیکھنا. مجھے میرے بھائی کہہ رہے تھے آج لمبی تقریر کرنا، تو میری زندگی میں عادت ہی نہیں ہے بہت لمبا جانے کی. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا حضور میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیے. تو امام جعفر صادق فرمانے لگے دین پہ عمل کرنا شروع کر دیں، دین کی تبلیغ ہونے لگ جائے گی. آپ بچوں کو سچ کا لیکچر نہ دیں کہ بیٹا سچ بولا کرو، لیکچر نہ دیں، آپ گھر میں سچ بولا کریں. بچوں کی اماں ان کے سامنے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تو سچ نہیں بولتا، بتاتا کہیں ہے جاتا کہیں ہے. تو جب آپ کا سچ آپ کے گھر میں موجود نہیں ہے تو آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ سچ کیسے بولے گا؟ آپ بچوں کو نماز کا لیکچر دیتے ہیں، نماز کا لیکچر نہ دیں، گھر میں نماز پڑھا کریں، بچے نماز پڑھیں گے. آپ ان کو لیکچر نہ دیں، آپ ان کو بدل کے دکھائیں، انداز بدل دیں، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. طور طریقے بدل دیں، چیزیں بہتر ہو جائیں گی، رویے ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم بدلتے ہی نہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری خالی تقریروں سے انقلاب آئے، ہمارے نعروں سے لوگ بدل جائیں، تو بھائی ایسا نہیں ہوگا. ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے کردار میں، اخلاق میں، رویے میں، لین دین میں، معاملات میں تبدیلی کرنا ہوگا. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. اب تو میری بھی ایک عمر ہو رہی ہے تقریریں کرتے، کبھی کبھی سوچتا ہوں اور گہرائی میں چلا جاتا ہوں کہ یہ کوئی رسم تو نہیں ہے کہ آپ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیان سنیں، آپ 2 گھنٹہ نعت سنیں، اور یہ کہ وہ ساری بات آپ نے سن لی اور آپ پر اس کا کیف بھی طاری ہوا، لیکن اس کا نتیجہ بھی تو کوئی نکلنا چاہیے. یعنی استاد سبق پڑھاتا ہے تو سال کے بعد رزلٹ پوچھتا ہے، نتیجہ مانگتا ہے. ہمیں اب کچھ نتائج کی طرف بڑھنا چاہیے، ہمیں اب کچھ آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. ہم بڑا بانٹتے ہیں، بڑی خیرات کرتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں بھی لوگ بانٹتے تھے، پر اتنا بانٹتے تھے کہ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. اب ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا انداز اس طرح کا ہو گیا ہے، اب لینے والوں کی طلب اس طرح کی ہو گئی. وہ قناعت پسند نہیں رہنا چاہتے، ان کے رویوں میں وہ رنگ نہیں آتا. اللہ کے محبوب نے لوگوں کو بدل دیا. حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں حضور نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے
اور کچھ اور صحابہ بھی تھے، وعدہ لیا تھا ہم سے کہ کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، عمر بھر نہیں پھیلانا، اور بدل میں یہاں کتنے لوگ ہیں انہوں نے یہ رویہ اپنا لیا، اس سے قرضہ لیا تو استعمال کر لیا، جب اس نے مانگا تو اس سے لے کے اس کو دے دیا، اور پھر جب وہ تنگ کرنے لگا تو اس سے لے کے اس کو دے دیا۔ خدا کے بندو، یہ تو رویہ درستی نہیں ہے، آپ کا وقار ختم ہو جائے گا، آپ کی شخصیت میں وہ رنگ نہیں رہے گا۔ حضرت حکیم بن نظام کہتے ہیں نبی پاک نے وعدہ لیا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ گھوڑے پہ بیٹھے تھے، اونٹ پہ بیٹھے تھے، درہ ہاتھ سے گر گیا، قریب غلام کھڑا تھا، اس سے نہیں کہا مجھے پکڑا دے، خود نیچے اترے۔ تو خادم نے کہا مجھ سے کہہ دیتے، فرمایا کیسے کہتا، حضور سے وعدہ کیا کہ جسے سوال نہیں کرنا، کیسے کہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے بلا کے کہا کچھ حصہ لے لیجئے، فرمایا نہ بھائی بالکل نہیں، میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے کسی سے سوال نہیں کرنا۔ حضرت عمر نے بھی کہا، کہنے لگے نہیں آپ کسی اور کو دے دیں۔ جناب عمر کہنے لگے لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں انہیں دیتا ہوں یہ دیتے نہیں۔ اور ہمارے ہاں کیا حال ہے، اسٹیج پہ نعت ہو رہی ہوتی ہے، صدف دنیا چھڑنی پئی تے چھڑ دیا گا، دامن حضور دا چھڑنا نہیں، تو 40,000 تو 5,000 بھی نہیں چھڑنا، یہ نال ہے۔ او بھائی تو دنیا چھوڑنے کی بات کر رہا تھا، حضور کی محبت کا ذکر کر رہا تھا، تیری نعت نے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے، درد آیا، اور اتنا بڑا سوچ تو اتنا سستا بیچ گیا، 50-60 ہزار میں اتنی قیمتی چیز بیچ دیا جو کروڑوں اربوں سے بھی نہیں خریدی جا سکتی، اتنا سستا۔ خدا را اپنے اندر تبدیلی لائے، اخلاقی رویوں میں، کردار میں، عمل میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں۔ میری ایک بات سنیں اور میں اپنی بات کو سمیٹ دوں، اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو مزید توفیق دے، یہ اتنا بڑا گراؤنڈ ہے پھر بھی کم پڑ گیا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہاں اٹھ کے جب آپ جائیں نا تو کم از کم ایک اپنی بری عادت باہر روڈ پہ پھینک دیں، ایک بری عادت باہر چھوڑ دیں۔ اگر آپ غصہ کرتے ہیں تو آج غصہ باہر پھینک دیں، والدہ کے سامنے، گھر والی کے سامنے مسکراتے ہوئے جائیں۔ اگر آپ تلخ ہیں تو تلخی پھینک جائیں، اگر آپ بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ چھوڑ جائیں باہر، آپ کہیں بس حضور کی محفل سن کے آیا ہوں، آج کے بعد نہیں بولنا۔ ایک چھوٹی سی اپیل کر لوں آپ سے، چندے کی نہیں کرنے لگا، بے فکر ہو جائے، ایک اپیل کرنی ہے، کر لوں آپ سے۔ جس نے عشاء نہیں نہ پڑھی اس نے پڑھ کے سونا ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں نے الحمدللہ پڑھ لیا، بہت سارے لوگوں نے پڑھ لیا، عشاء پڑھ کے، جنہوں نے نہیں پڑھی ان کی بات کر رہا ہوں، وہ عشاء پڑھ کے سوئیے گا، اور آج نا پکا الارم لگانا ہے فجر کا، اور راتیں چونکہ لمبی آ رہی ہیں تو کوشش کریں تہجد بھی پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے میرا